ایشل جس طرح اس مشکل وقت میں عاشر اور اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہے، سب لوگ ہی نوٹس کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نوٹس تو آئزہ اور اس کی والدہ کر رہی ہیں۔ ان کو ایک آنکھ پسند نہیں آ رہا کہ ایشل کیوں آئزہ کے سسر کے آگے پیچھے پھر رہی ہے اور اسے کبھی پانی کبھی کچھ پوچھتی پھر رہی ہے، لیکن ایشل اس فیملی کو بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھ کے ہی ہر جگہ آگے آگے دکھائی دے رہی ہے، اور وہ دل سے ان سب کی ہمدرد ہے۔ اسے عاشر سے سچی محبت ہے اور اسے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ عاشر کے بھائیوں میں جس طرح ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، اسی طرح عاشر یقیناً ایشل سے بھی بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آئزہ کو تو ایشل قطعی برداشت نہیں ہو رہی، اسے ایشل سے اس قدر حسد ہو گیا ہے کہ وہ اسے اس فیملی کا ممبر بالکل بنانا نہیں چاہتی، کیونکہ آئزہ اس گھر پہ اکیلے ہی حکومت کرنا چاہتی ہے۔ اگر ایشل جو کہ عاشر کی پسندیدہ لڑکی ہے وہ بھی بہو بن کے اس گھر میں آ گئی تو عاشر اسے پورے کے پورے حقوق دلوائے گا اور اس طرح اس کی حکومت بھی اس گھر پہ برابر کی ہو جائے گی۔ یہ تو آئزہ ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ عاشر کی شادی کسی اور سے ہی کروا دے۔ باقی جو بچا روحان تو اس کی شادی تو وہ اپنی چھوٹی بہن سے ہی کروانے والی ہے۔ عنایہ کے جو کرتوت سامنے آ رہے ہیں، اس کی ماں تو پہلے ہی اس کے رشتے کے لیے پریشان ہوگی اور آئزہ فوراً سے کہہ دے گی کہ اس کی شادی تو میں روحان کے ساتھ کرواؤں گی۔ اب ماں پریشان ہو جائیں گی کہ آخر روحان عنایہ سے شادی کیوں کرے گا، وہ لوگ اس بات کے لیے کیسے مانیں گے، لیکن آئزہ کہہ دیتی ہے کہ میرا جتنا اس گھر میں رتبہ ہے میری بات کوئی کیوں نہیں مانے گا۔ اس طرح اپنی بہن کو اپنی چھوٹی دیورانی بنا کے وہ اس گھر میں لے تو جائے گی، لیکن عنایہ کے اوپر ساس بن کے نازل ہو جائے گی۔ عنایہ جس سے ماں پہلے ہی خفا ہے وہ تو اس کی ایک بات نہیں سنے گی۔ عنایہ ماں کو رو رو کے بتائے گی کہ آپ ہی تو اس گھر میں بہت خوش ہیں کیونکہ وہ میری ساس بن گئی ہیں، لیکن ماں عنایہ کو ہی چپ کروا دے گی اور صاف یہی بتائے گی کہ وہ آئزہ کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتی ہے۔ پر ایشل اور عاشر کی شادی تو طے ہے، یہ کیسے ہوگی، کن حالات میں ہوگی، آئزہ کی اتنی مخالفت کے بعد آخر کیسے ان کی شادی پاسبل ہو سکے گی، یہ تو ہم آنے والی قسطوں میں ہی دیکھیں گے۔ لیکن شادی کے بعد جس طرح ایشل بھی اس گھر میں برابر ہی پسند کی جانے لگے گی، یہ بات تو آئزہ کو بالکل برداشت نہیں ہونے والی۔ ابھی تو اگلی ایپیسوڈ میں مزہ تب آئے گا جب آئزہ محنت سے گھر سے ناشتہ بنا کے سب کے لیے ہاسپٹل میں لے کے آئے گی، لیکن جب وہ ہاسپٹل آئے گی تو پتہ چلے گا کہ سب لوگ ایشل کا لایا ہوا ناشتہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب یہاں آئزہ کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا، پر وہ پریشان ہو کے صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ ہم سب لوگ مل کے ناشتہ کریں گے۔ ایشل بڑے ہی خلوص کے ساتھ کہہ دے گی کہ آئزہ بھابھی اور اسد بھائی آپ لوگ بھی حلوہ پوری کا ناشتہ کریں، لیکن آئزہ بہت ہی روڈلی کہے گی کہ نہیں، اسد حلوہ پوری نہیں کھائیں گے، اور سب لوگ حیرت سے آئزہ کا منہ تکتے رہ جائیں گے کہ ایشل نے اتنے خلوص سے پوچھا اور آئزہ نے اتنی بے رخی سے جواب دیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے آئزہ اپنے منہ پہ مسکراہٹ لا کے کہہ دے گی کہ اسد اصل میں باہر کا کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، پر اس بات کا بھی بتنگڑ یقیناً آئزہ بعد میں بنا کے ہی رہے گی کہ یہ بہو تو گھر آنے کے بعد گھر کے اصولوں کو خراب کرنے والی ہے، باہر کے کھانے منگوا کے آپ کو بھی لگتا ہے عادی بنا ہی دے گی۔ اس طرح کی باتیں جب پہلے سے ہی آئزہ اسد کے دل میں ڈال دے گی تو یقیناً اسد ایشل کی زندگی اس کے آنے سے پہلے ہی اس گھر میں مشکل بنا دے گا۔ اب آخر ایشل اور عاشر کب تک ان لوگوں کی باتیں برداشت کریں گے، یہ سب ہم دیکھیں گے آنے والی قسطوں میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔